عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ائمہ کرام کا تربیتی اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو صالح مفتی محمد قاسم عطاری نے سنت و برا بیان فرمایا۔ بعد ازاں نگران شورا نے دیے مدنی پھول، جھلکیاں دیکھیے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی عالمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے جو نماز اور طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اور مزید فرمایا اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اور مزید فرمایا اور فواحش سے بچتا ہو، یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہو۔ یہ ہے سب سے بہترین امام۔ حدیث میں ہمارا کیا ہے کہ جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں اس امام کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ نماز کے اندر کی چیزوں کے بارے میں تو نہیں، وہ تو اس کے مجموعی کردار کے اعتبار سے ہے، اس کی مجموعی زندگی کے اعتبار سے ہے، اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے ہے، اس کے شریعت پر عمل کی جانے والی چیزوں کے اعتبار سے ہے۔ تو لہذا امام نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی دونوں کے اندر مقتدیوں کی رعایت رکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں کہ اگر امام ان کو اپناتا ہے تو وہ ایک آئیڈیل اور اچھا امام بن سکتا ہے۔ امام لوگوں کا عقیدہ اور عمل مضبوط بھی کر سکتا ہے اور اپنی باتوں یا اپنے قول اور فعل سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا دین، ایمان، عقیدہ ان کے مسجد کے ائمہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اپنے کسی عمل قصدی کے ذریعے لوگوں کو دین سے، نماز سے، مسجد سے، عبادت سے، عقیدے سے دور کر دیا، ساری زندگی وہ گناہ کر کے گناہ کماتے رہیں گے اور اس کے کھاتے کے اندر بھی گناہ آتا رہے گا۔ لہٰذا ائمہ جو ہے وہ اپنے اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے کردار کو، اپنی دیگر چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کراچی کے مختلف مساجد کے ائمہ کرام، امامت کرنے والے اسلامی بھائی ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہمارے اسلامی بھائی امید ہوں گے جو مساجد کی انتظامیہ یا مجالس یا امام وغیرہ جو مسجد کے کچھ جملہ امور ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا کوئی عمل دخل ہوتا ہوگا، جیسے عمومی طور پر کمیٹی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا امام و مؤذن وہ ان سب کے برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ امیر سنت نے اپنے محلے کی مسجد میں جو ماحول دیکھا وہ ماحول دعوت اسلامی میں رائج ہے۔ اگر میں ان کے بچپن پر غور کرتا ہوں تو ان کے بچپن سے جو ان کے لیے جو گھر سے اور دیگر محلوں سے جو ایک راستے ان کو ملے، ان میں اگر میں مسجد کی طرف توجہ کرتا ہوں تو مسجد بھی انہیں وہ ملی کہ جہاں پر معمولات اہل سنت اور عقائد اہل سنت کا ایک معاملہ تھا۔ کیا ہم اپنے علاقے کی مسجد میں ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو سب سے پہلے تو امام اسلامی بھائیوں کو یہ غور کرنا ہے کہ آپ کی اپنی مسجد میں جو آپ امامت کر رہے ہیں، کوئی 2 سال سے، 3 سال سے، 7 سال سے، 10 سال سے، 12 سالوں سے آپ امامت کر رہے ہیں، آپ کی انفرادی کوشش سے کتنے نمازیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہمارا امام اسلامی بھائی مقتدی بڑھانے پر مدنی مشورہ کریں۔ سلام ہے میری دعوت اسلامی کے امام امیر سنت کو کہ جس نے فیضان مدینہ میں رہ کر ہزاروں مساجد میں مقتدی بڑھا دی ہے۔ یہ غور کیجیے آپ، یہ میں کوئی مطلب کو کہانی تو نہیں بیان کر رہا۔ امام صاحب دیکھیں کہ ہمارے یہاں جنازہ ہوا، جنازے میں ہمارے محلے کے 100 نمازی تھے جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان جنازہ تھا، نہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی نہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، مگر انہوں نے آ کر جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ ان کا حال تھا کہ ان کو اتنا بھی موت سے نصیحت نہ ملی۔ ایک نور مسجد کاغذی بازار میں امامت کرنے والا امیر سنت آپ کے سامنے، آپ بتائیے کہ جب آپ سلام پھیریں، فجر کا سلام پھیریں اور پیچھے دیکھیں کہ 6-6 7-7 صفیں بھری ہوئی ہیں، یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے، چاہیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ مجھے یاد آتا ہے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میں نے کم ہی ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں جمعہ کے بیان سے پہلے مسجد بھر جاتی تھی۔ آپ بولو گے یار امیر سنت کی مثال نہیں دیتا،
مرید کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو امیر سنت کی مثال دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے. اصلاح امت کا جو کام ممبر اور محراب سے ہو سکتا ہے نا، وہ کسی اور ذریعے سے اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا.